ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے حضرات با آواز بلند محبت السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا رسول الله سبحان لنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا لي خمسة أخفي بها حر الوباء الحاكمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. تمام حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات وحدہ لا شریک واسطے کہ جو تمام کائنات عالم کا خالق و مالک ہے اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم فخر آدم بنی آدم ہادی امم دانائے سبل ختم رسول احمد مصطفیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و افضل الصلاۃ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی پاک بلند بارگاہ کے اندر لا تعداد بے شمار مرتبہ درود و سلام کا تحفہ ہدیہ نذرانہ من یومنا ھذا الی یوم القیامہ. حمد و صلاۃ تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام صاحب صدر گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ عالم پیر صوفی محمد ثناء اللہ چشتی نظامی دامت برکاتہ القدسیہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امداد اویسی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ حضرت علامہ مولانا علی اصغر حسین سعیدی حافظہ اللہ جناب محترم قاری مختار احمد چشتی صاحب حافظہ اللہ اور دیگر میرے پیر بھائیوں نوجوانوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. عزیزان گرامی آج دی اے بابرکت محفل پاک جس کے اندر بندہ عزیز اور تسی سارے حاضری دی شہادت حاصل کرتے جی اے محفل پاک
عطائے رسول والی ہند حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دی یاد دے اندر اس آستانہ علیگڑھ چشتیہ نظامیہ دی اس جامعہ مسجد کے اندر سجائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کے نال سارا سب دا اس محفل پاک کے اندر آنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات کریمہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کو برگزیدہ ہستی نے کہ جنہاں کو خالق کائنات نے اپنی غذا عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے جنہاں کو ایک خاص مقام تے مرتبہ جس کو اسی مقام ولایت کہتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جدو رب کائنات اپنے کسی بندے دے نال راضی ہو جاتا ہے اور انہوں کوئی مقام کوئی درجہ کوئی شان عطا کرتا ہے، درجہ ولایت جدو انہوں فائز کرتا ہے، جدو رب اپنے بندے نوں اپنا ولی بنا ہے تے پھر خالق کائنات جناب جبریل نو بلاتا ہے۔ جناب جبریل علیہ السلام سارے فرشتیاں کے سردار، سارے انبیاء کی بارگاہ کے اندر رب دے قاصد بن کے آن والے ہیں۔ اس ہستی کو رب کائنات اپنی بارگاہ کے اندر بلا کے فرماتا ہے کہ اے جبریل، اے زمین تے جڑا میرا فلاں بندہ ہے، میں اس بندے دے نال محبت کرنا، میں اس بندے دے نال محبت کرنا، پیار کرنا اس بندے دے نال، تے مولا پھر میں جبریل واسطے کی حکم ہے، پروردگار یہ تیرا تے تیرے بندے کا معاملہ ہے، تیرا بندہ تیری اطاعت کردا ہے، تیرا بندہ تیری فرما برداری کردا ہے، پروردگار اور تیری رضا حاصل کرنے واسطے جستجو کردا ہے، تے مولا تو اپنی رضا انہوں عطا فرما دیتی، مولا تو اپنا خاص قرب اس بندے کو عطا فرمایا، پروردگار تو اس بندے دے نال محبت کرنا ہے، تے پروردگار میں جبریل کی ڈیوٹی ہے، مینوں کی حکم ہے، رب کائنات فرماتا ہے جبریل جس بندے دے نال میں رب ہو کے محبت کرنا، اے جبریل تو فرشتہ ہو کے اس بندے دے نال محبت کرنا، میں رب ہو کے اس بندے دے نال محبت کرنا، تے جبریل تو بھی اس بندے دے نال محبت کر۔ جناب جبریل عرض کرتے ہیں پروردگار جس بندے دے نال تو محبت کرے، میں جبریل تیری سنت تے عمل کردیا ہویا اس بندے دے نال محبت کرنا۔ رب کائنات فرماتا ہے جبریل بس اتنا کافی نہیں، بلکہ ہن تو عرشہ پہ چلا جا، میرے جننے ملائکہ نے جننے فرشتے نے عرشہ دے انہاں سارے نوں دس دے کہ فلاں بندے دے نال رب محبت کردا ہے، لہذا فرشتیوں تسی بھی اس بندے دے نال محبت کرو۔ فرمایا کہ اللہ اس بندے دے نال محبت کردا ہے، جبریل تو بھی اس بندے دے نال محبت کر، اور خالی اپنے تک اس محبت کو محدود نہیں رکھنا بلکہ سارے فرشتیاں کو بھی اس چیز کا حکم دے کہ فلاں بندے دے نال رب محبت کردا ہے، تے اللہ کا حکم ہے تسی بھی اس بندے دے نال محبت کرو۔ بلکہ خالق کائنات اپنی مخلوق دے دل اس بندے کی طرف پھیر دیندا ہے، رب کائنات اپنی مخلوق دے دلوں کے اندر اس بندے کی محبت پا دیندا ہے، اور رب کی ساری مخلوق، سارے انسان، سارے جن، ہر جاندار اس انسان دے نال محبت کردے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اس انسان دے نال محبت کر دے اس انسان دے نال کہ جیڑا انسان دنیا کے اندر رہ کے خالق کائنات کی رضا کا طلبگار بن کے اپنی زندگی گزارتا ہے، اور پھر رب اپنی رضا کس طرح عطا فرماتا ہے؟ بندہ دنیا تو چلا جائے، دنیا تو چلا جائے، رب دی رضا ختم نہیں ہوتی، رب دے انعامات، رب دی عنایات اس بندے تے ختم نہیں ہوندیاں۔ بندہ دنیا تو چلا گیا لیکن رب دیا مہربانیاں قیامت تک اس بندے تے جاری و ساری رہندیاں۔ اگر دیکھنا ہوئے تے مرکز الاولیاء لاہور کے اندر چلے جاؤ، داتا نگر کے اندر تشریف لے جاؤ، لاہور شہر کے اندر دریائے راوی ہے، دریائے راوی کے ایک سائڈ تے ایک بادشاہ کا مزار بنیا ہوا ہے۔ جلال الدین اکبر کا بیٹا جہانگیر بڑا عابد و زاہد بادشاہ سی، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تربیت فرمائی سی، آپ کو بیعت کیتا، آپ کی تربیت فرمائی، عابد و زاہد بادشاہ، بڑا نیک متقی پرہیزگار بادشاہ گزریا ہے۔ دریائے راوی دے ایک سائڈ تے شہدرہ والی سائڈ تے مقبرہ جہانگیر آج بھی موجود ہے، لیکن اس مقبرے کی حالت کی ہے کہ رات تے بڑی دور دی گل ہے، دن نو بھی کوئی بندہ اوتھے فاتحہ پڑھن واسطے نہیں جاتا۔ مقبرہ بڑا عالی شان بنیا، مقبرہ بڑا عالی شان بنیا ہوا ہے، لیکن کوئی فاتحہ پڑھن واسطے نہیں جاتا۔ اگر کوئی اکا دکا بندہ جائے تے وہ سیر کرن دی نیت دے نال جاتا ہے، وہ پرانی عمارت دیکھن دی نیت دے نال جاتا ہے۔ جڑا چلا جائے اس چیز کا اہتمام نہیں کرتا کہ ایک جس کا مقبرہ ہے وہ وقت کا بادشاہ لے آئے تے لہذا میں جان لگا وضو کر کے جاواں اوتھے فاتحہ پڑھاں گا، فاتحہ پڑھن دی نیت دے نال نہیں جاتا۔ دور حاضر کے اندر اگر کوئی جاندا ہے وہ سیلفی لین دی نیت دے نال جاندا ہے، اوتھے جا کے فوٹو شوٹ کروانا ہے، اوتھے سیر کردا ہے، اوتھے جا کے منظر دیکھدا ہے کہ عمارت کس طرح دی بنی ہوئی ہے، اوتھے جانور چڑھتے نظر آن گے لیکن انسان دعاواں مانگدا اوتھے نظر نہیں آوے گا۔ وہ بھی بادشاہ ہے، ہندوستان کے حکومت کرن والا، جس نے ہندوستان کے حکومت کی تھی ہے، لیکن اس نے مقبرے تے فاتحہ پڑھن والا بھی نظر نہیں آتا۔ دریائے راوی کے دوسرے کنارے تے آ جاؤ، انارکلی بازار کے کول ایک اور بادشاہ لیٹیا ہوا ہے جس کا نام قطب الدین ایبک ہے، اس کا بھی مقبرہ بنیا ہوا ہے۔ روزانہ ہزارہ نہیں لکھاں لوگ اوتے مزار کے سامنے گزرتے ہیں، ہزارہ نہیں لکھاں لوگ کاروبار کرن واسطے، سیر و سیاحت کرن واسطے جڑے لوگ آندے نے انارکلی بازار دی طرف، او قطب الدین دے مقبرے دے کولوں گزر کے جاندے نے، لیکن کوئی بندہ بریک لا کے اس مزار کے دعا نہیں مانگدا، کوئی بندہ کھلا دی چادر لے کے نہیں جاتا کہ میں وقت دے بادشاہ کے دربار تے جا رہا ہوں لہذا میں ایتھے جا کے کھلا دی چادر لے کے جاواں، جا کے چادر بچھاواں اس دے مزار تے۔ کوئی بندہ کلمے والی چادر لے کے اوتے دربار تے نہیں جاتا، کوئی بندہ فاتحہ دی نیت تے نال نہیں جاتا، وہ بھی بادشاہ ہے۔ دریائے راوی کے ایک کنارے تے مقبرہ جہانگیر کے اندر بھی بادشاہ لیٹے ہے جن نے ہندوستان کی حکومت کی تھی۔ انارکلی بازار دے نال قطب الدین ایبک وہ بھی بادشاہ ہے، انہیں بھی ہندوستان کے حکومت کی تھی، لیکن انہاں کے دربار تے کوئی فاتحہ پڑھن والا نظر نہیں آئے گا، کوئی سیر کرن والا تے نظر آ سکتا ہے، کوئی عجوبہ دیکھن والا تے نظر آ سکتا ہے، لیکن فاتحہ پڑھن والا نظر نہیں آتا۔ لیکن جب دیکھیے انہاں دونوں کے درمیان کے اندر بھارتی دروازے تے دیکھو ایک وقت دا بادشاہ لیٹیا ہوا ہے جنوں دنیا آج بھی دادا گنج بخش علی حنویری کہتی ہے، یار دن تے دن رہ گیا، رات کو کسے بھی وقت چلے جاؤ، رات کے پہلے پیر چلے جاؤ، رات کے درمیانی حصے کے اندر چلے جاؤ، رات کے آخری حصے کے اندر چلے جاؤ، دن کو چلے جاؤ، گرمی کا موسم ہوئے، سردی کا موسم ہوئے، بارش پہنی ہوئے، موسم جس طرح کا بھی ہوئے، دن ہوئے یا رات ہوئے، اوتھے تو آنو لوگوں کا جمع غفیر نظر آئے گا اور لوگ کس انداز کے نال جا رہے ہوں گے
واسطے کئی ایکڑ پیچھے لوگوں نے جتیاں اتاریاں ہونگیاں، ہاتھاں دے اندر پھلاں دے شاپر پکڑے ہونگے، کسی نے پھلاں دی چادر پکڑی ہوئے گی، کسی نے آیتل کرسی والی چادر اٹھائی ہوئے گی، اور پوچھو جناب کتنے جا رہے جے؟ وہ کہیں گے اسی داتا گنج بخش علی حجویری کے مزار سے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اوہی بادشاہ ہے، ایدی بادشاہ ہے، درمیان کے اندر جڑا لے دیا ایدی بادشاہ ہے، لیکن بادشاہیاں دے اندر فرق ہے۔ جہانگیر نے بادشاہی کی تھی، انہیں لوگوں نے سرا تے بادشاہی کی تھی۔ اگر قطب الدین ایبک نے حکومت کی تھی، لوگوں نے سرا تے انہیں حکومت کی تھی۔ میرا دادا گنج بخش علی حجویری نے حکومت کی تھی، لوگوں نے سرا تے حکومت نہیں کی تھی، بلکہ لوگوں نے دلہ تے حکومت کی تھی۔ تے دلہ کی حکومت کبھی ختم نہیں ہوتی، 1000 سال ہو گیا ہے، میرا دادا آج بھی زندہ جاوید لوگوں نے دلہ دے اندر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خالق کائنات کی عنایت ہوتی ہے کہ جڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا قرب حاصل کر لیتا ہے، جڑا خالق کائنات کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے، رب کائنات پھر اس بندے کو مرن نہیں دیتا، اس بندے کا ذکر موجود رہتا ہے۔ دنیا دار بادشاہ جتنی مرضی اچھی زندگی گزار کے چلا جائے، کبھی ان کا عرس ہوتا دیکھے ہے، ان کے وارث بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی اولاد بھی موجود ہوتی ہے، جائیداد بھی ان کی موجود ہوتی ہے، لیکن اس منان والا کوئی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن قربان جاوا وہ ہستیاں کہ جنہاں نے رب کائنات کی رضا حاصل کی ہے، انہوں نے 1000 سال ہو گیا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری کا عرس آج بھی دنیا کے کونے کونے کے اندر منایا جا رہا ہے۔ کئی 100 سال گزر گئے، میرے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا عرس آج بھی دنیا کے کونے کونے کے اندر منایا جا رہا ہے۔ وجہ کی ہے خالق کائنات نے انہوں نے جڑا مقام تے مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس مقام تے مرتبے کی وجہ تو رب کائنات نے لوگوں کے دلوں کے اندر انہوں نے محبت کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ لوگ دنیا تے آ رہے نے جا رہے نے، لیکن اللہ دے برگزیدہ بندیاں کی محبت لوگوں کے سینے دے وچوں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وجہ کی ہے کہ انہوں نے اپنا تعلق خالق کائنات کی ذات دے نال جوڑیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام اسم گرامی سید حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اسم گرامی جو آپ نے ماں باپ نے نام رکھیا، ماں باپ نے جڑا نام رکھیا وہ نام سی حسن۔ آپ نے والد ماجد سید غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حسینی سلسلہ یافتہ، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مہنور بی بی، حسنی سلسلہ یافتہ حضرت سیدنا امام حسن کی اولاد دے وچوں نے آپ، یعنی کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین سید نے، ماں پر بھی سید نے، باپ پر بھی سید نے۔ اگر اس طرح کیا جائے کہ آپ کی ذات کے اندر، آپ کی ذات کے اندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی ذات کے اندر حضرت امام حسن کا کمال بھی ہے تے حضرت امام حسین کا جمال بھی ہے، تے جملہ بالکل سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کی ذات کریمہ کے اندر حسنین کریمین کا جمال تے کمال دونوں موجود نے۔ وجہ کی ہے کہ آپ دونوں پاسی سید نے، ماں بھی سیدہ ہے، باپ بھی سید ہے۔ سبحان اللہ۔ امام حسن تے امام حسین کی آل اولاد کے وچوں نے، آپ دے والدین نے آپ کا نام رکھیا ہے حسن۔ آپ دے والد ماجد کا شمار اپنے علاقے میں عمراء اور مالدار لوگوں میں اندر ہوتا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ دنیاوی مال و زر، بلکہ دین دا بھی آپ دے گھر دے اندر وافر ذخیرہ موجود سی۔ دینی لحاظ دے نال بھی ایک مقام سی آپ کے خانوادے دا۔ والد ماجد نے تربیت فرمائی آپ کی، ابتدائی تعلیم اپنے گھر دے وچوں آپ نے حاصل کی تھی، قرآن کریم اپنے والد محترم دے کولوں پڑھیا، ابتدائی اسباق اپنے والد ماجد دے کولوں پڑھے،
بچپن دے اندر ہی آپ ایسے غریب نواز سن، والدین نے تربیت فرمائی کہ آپ کی 12-13 سال کی عمر تے عید والا دن آیا تے آپ نے صاف ستھرا نواں لباس پہنیا، لباس پہن کے سر تے امامہ شریف سجایا، پیراں دے اندر اچھا جوتا پہنیا اور اپنے والد ماجد کی انگلی پکڑی تے عیدگاہ کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھو والدین کی تربیت کا کمال کہ جدو والدین تربیت اچھی کرن تے پھر اولاد انداز کیڑا دکھا دیے۔ جا رہے ہیں عیدگاہ کی طرف، رستے دے اندر ایک بچہ دیکھیا کہ جڑا آپ کا حکومت سی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نے، پیروں کے اندر جوتی بھی ٹوٹی ہوئی پہنی ہے اور ایک دیوار کا آسرا لے کے کھڑا ہے اور زاروں کی دار روئی جا رہا ہے۔ آپ کی نظر اٹھیا، آپ دوڑ کے گئے، جا کے پوچھا بیٹیا کی وجہ ہے؟ آج تے عید کا دن ہے، آج تے خوشیاں منانے کا دن ہے، لیکن تو رونا گیا، صاف ستھرے کپڑے نہیں پہنے، نیا لباس نہیں پہنیا، جوتی نہیں پہنی، سر کے اندر کنگھا نہیں کیتا، بال نہیں بنائے سوارے، نہا دھو کے نہیں آیا، وجہ کی ہے؟ انہوں نے کیا غریب نواز آج نوے کپڑے تے او پائے کہ جنہ باپ دنیا دے اندر موجود ہوئے، آئی دے دن نہا کے تیار ہو کے عیدگاہ کی طرف سے او آئے جس کی ماں دنیا دے اندر زندہ موجود ہوئے، آج وار کے ہونے سوارے ہونے وارہ دے اندر کنگا ہویا ہوئے، جس کی بہت دنیا دے اندر موجود ہوئے، آج خوشیاں تے او منائے جنہ ویر دنیا دے اندر موجود ہوئے۔ کہنے لگا سید حسن، نہ میرا باپ دنیا دے اندر موجود، نہ میری ماں دنیا دے اندر موجود، نہ کوئی میرا برا، نہ کوئی میری بہن، تے میں خوشیاں کس طرح مناواں؟ آج میں خوشیاں منانے کا حقدار نہیں، خوشیاں منانے کے حقدار تے وہ لوگ نے جنہاں نوں رب نے دنیا دے اندر سارے رشتے عطا فرمائے نے۔ آپ نے جدو اس نوجوان کی گل سنی، آپ کا ہم عمر سی، آپ کا عالم بچپن ہے، 10-12 سال کی عمر ہے آپ کی آنکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے اپنے والد ماجد کو فرمایا، ابا جان میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ کریم دا جڑا طریقہ ہے غریباں دے نال تے یتیماں دے نال سلوک کرن دا، اج میں اس طریقے تے عمل کراں گا۔ اپنے والد ماجد دی انگلی چھڈی، اس نوجوان دی انگلی پکڑی، اس بچے دا ہاتھ پکڑیا، اونوں کہن لگے اگر دنیا دے اندر کوئی تیرا ویر نہیں ہے گا، اج تو بعد سید حسن تیرا ویر ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تیرا باپ دنیا دے اندر زندہ موجود نہیں تو سید غیاث الدین آج تو بعد تیرا باپ ہے۔ اگر تیری ماں دنیا تو چلی گئی تو سیدہ مہنور بی بی آج تو بعد تیری ماں ہے۔ آپ نے بازو کو پکڑیا، عیدگاہ کی طرف نہیں گئے بلکہ واپس اپنے گھر کے اندر لے کے آئے۔ آ کے والدہ ماجدہ کو کہنے لگے اما جان ایک میرا ویر ہے، میں اپنی زبان کے نالے کو اپنا پڑھا کے آئے، جس طرح کا لباس میں پہنے ہیں انہوں پہنن واسطے لباس بھی دیو، انہوں نہلا پڑھا کے صاف ستھرا لباس پہناؤ، انہوں جتی پاک واسطے دیو، انہوں کھان واسطے کھانا دیو۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی عالم بچپن کے اندر اس یتیم کے نال جڑا سلوک کرتے رہے، اے آپ کا ذاتی کمال نہیں سی بلکہ آپ کے والدین کی تربیت کا کمال سی۔ آپ نے والدین کی تربیت کا کمال سی کہ والدین نے کڑی تربیت کی سی، اس تربیت کا کمال نظر آیا کہ رستے کے اندر روز والا بچہ آپ کو نظر آیا کہ آپ کی محبت نے گوارا نہ کیتا کہ ساڈے ہوندیا کوئی بندہ بے سر و سامانی دے عالم دے اندر عید والے دن خوشیاں منانے کو محروم رہ جائے۔ آپ نے ان بازو تھام کے دنیا انسانیت کو دسیا کہ جڑے محمد عربی کے غلام ہوتے ہیں وہ کسی کو روانے نہیں بلکہ رون والے کو حسان والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب نے انسانیت کو درس دیتا ہے کہ محمد عربی کے غلام لوگاں دے آنسو وگانے نہیں بلکہ جنہ دے آنسو آ رہے ہون انہاں دے آنسو پونج دے نے اور پھر ورث لکھتے نے خواجہ صاحب نے جنوں عالم بچپن کے اندر آپ کا پڑھا بنایا پھر ساری زندگی انہوں سینے دے نال لا کے رکھیا، پھر ساری زندگی سینے دے نال لا کے رکھیا، جدا نہیں کیتا، زبان دے نال ایک مرتبہ پڑھا گیا تے پھر ساری زندگی دے نال ایسا سلوک کر کے دکھایا کہ جس طرح سکے بھراواں دے نال سلوک کیتا جاتا ہے۔ آپ کی عمر مبارک ہوئی 15 سال، غریب نواز آپ بچپن تو ہی غریب نواز سا، 15 سال عمر
مبارک ہوئی تے آپ دے والد ماجد دا سایہ آپ دے سر ٹوٹ گیا، یتیم ہو گئے، والد ماجد دا وصال ہو گیا، وراثت دے اندر آپ کو ایک بڑا وسیع و عریض باغ ملیا۔ آپ دے والد محترم باغبانی کرتے سن، کھیتی باڑی سمجھ لو، کھیتی باڑی کرتے سن، زمینہ حصے دے اندر آئیاں آپ دے، اور ایک پن چکی یعنی پانی نال چلن والی چکی آپ دے حصے دے اندر آئی۔ آپ نے اپنے معاملات چلانے شروع کر دیتے، باغ دی رکھوالی کرنی، گوڈی کرنی، پانی دینا، جو معاملات سن خود کرنے اپنے ہاتھ دینا۔ ایک دن باغ دی گوڈی کر رہے ہیں کہ ایک درویش کمبل اوڑیا درویش نے تے آپ دے باغ دے اندر آ گیا۔ ہن درویش جڑا آیا آن والا بھی آگ ہستی نہیں سی، انہاں دا نام حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ، وقت تے بڑے عظیم المرتبہ اولیاء دے اندر آپ کا شمار ہوتا سی اور صاحب نظر سن۔ جدو باغ دے اندر داخل ہوئے نا تے سامنے نوجوان کو گوڈی کردے ہویا ویکھیا تے ولایت دیا نظراں دے نال دیکھ کے کہنے لگے گوڈی کرن والا کوئی آپ نہیں ہے گا، یہ ہیرا ہے لیکن تراشن کی ضرورت ہے ہیرا لیکن تراشن کی ضرورت ہے۔ اجے نظر اٹھا کے دیکھیا ادھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر پہ گئی تے ولی نو ولی پہچاندا ہے، عام بندہ ولی نو نہیں پہچان سکتا۔ حضرت خواجہ صاحب نے دیکھیا کہ عام والا بھی آپ نہیں ہے گا۔ خواجہ صاحب کو کس طرح پتہ چلیا؟ ایک کمال والدین کی تربیت کے وچوں آپ کو حاصل ہویا ہے۔ والدین نے تربیت ہی اس طرح کی کیتی ہوئی سی کہ آپ دنیا دار نہیں سی بلکہ دین دار بندے سن اور دین دار کو پہچانتے سن، صاحب معرفت سن، عالم مکتب کے اندر ہی آپ معرفت دیا نظراں دے نال دیکھیا تے دوڑ کے گئے، جا کے مصافحہ کیتا، ادب و احترام کے نال پیش آئے، ایک درخت دے سائے دے نیچے بٹھایا، بٹھا کے پھر اپنے باغ دے اندر گئے، جا کے انگوراں دا ایک گچھا توڑ کے لے کے آئے، آ کے دست بستہ پیش کیتا، عرض کی حضور تسی ساڈے غریب خانے تے تشریف لے کے آئے گے تے اے ساڈی طرفوں لنگر دے، حضور اے لنگر قبول کر لو۔ حضرت سیدنا ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ انگور کھاتے، انگور کھان تو بعد آپ نے فرمایا کہ معین الدین ہن اسی بھی تینوں کچھ دے کے جاواں گے، اسی بھی تینوں کچھ دے کے جاواں گے۔ حضور کی دیو گے؟ آپ نے حضرت ابراہیم کندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ دے کول جڑا تھیلا سی آپ نے اس وچ ہاتھ پایا، ہاتھ پا کے سکی روٹی کا ایک ٹکڑا کٹیا، اس روٹی تے دیسی گھیو نہیں سی لگا، آئل نہیں سی لگا، ڈالڈا گھیو نہیں سی لگا، سکی روٹی خشک ہو چکی سی، وقت گزرن دے نال خشک ہو چکی سی لکڑی کی طرح۔ آپ نے ٹکڑا کٹیا، ٹکڑا کٹن تو بعد آپ نے اپنے منہ دے اندر پایا، منہ دے اندر رکھ کے انہوں گلا کیتا، گلا کرن تو بعد پھر منہ دے وچوں کڈیا، کڈ کے فرمایا معین الدین اینو کھا لو، سبحان اللہ، معین الدین اینو کھا لو۔ آپ نے سوال نہیں کیتا کہ حضور ایڈے خشک روٹی ہے، میں ایڈے امیر باپ کا بیٹا کہ میرا مال تجارت شام کے اندر بھی جائے، عراق کے اندر بھی جائے، عراق کے اندر بھی جائے، عرب کے ملک کے اندر بھی جائے، میرا اتنا کاروبار، میں سکی روٹی کیوں کھاواں تے روٹی کا ٹکڑا دیو جڑا پہلے تسی اپنے منہ دے اندر لیا، اپنے منہ دے وچوں کڈ کے اپنا جھوٹا مینوں دے رہے جے، میں کیوں کھاواں؟ آپ نے کوئی سوال نہیں کیتا، بنا ہی حجت آپ نے دونوں ہاتھ اگے کیتے، آپ نے دستے مبارک دے حضرت ابراہیم کندوزی نے اور ٹکڑا روٹی کا رکھیا، آپ نے بڑی محبت کے نال اس ٹکڑے کو اپنے منہ دے اندر رکھیا۔ آپ فرماتے ہیں ٹکڑا منہ دے اندر رکھن دی دیر سی وہ حلق تو تھلے باہر کے اندر گیا، خالق کائنات نے سارے حجاب پہلے ہٹا دیے، سبحان اللہ، فرمایا علوم معرفت کے لیے اور رب کائنات نے میرے پہلے عطا فرما دی۔ وہ جاگ لگ گئی، وہ درویش چلے گئے، آپ آئے گھر، اپنی والدہ ماجدہ دے کول 15 سال دی عمر سی آپ دی،
والدہ مائدہ کو ہاتھ بن کے عرض کی تھی کہ اماں جان ہن ایک دنیا داری کرنا میرے واسطہ روک نہیں ہے گا، ہن دل نہیں لگدا کاروبار کرتے، مینوں اجازت دیو میں ہن اپنے نانا جان کی شریعت دا علم حاصل کراں، علوم شریعت پڑھن واسطے جانا چاہنا۔ والدہ ماجدہ نے اجازت دیتی، اور باغ آپ نے فروخت کیتا، 5 چکی فروخت کیتی اور سارا پیسہ فقراء مساکین کے اندر آپ نے تقسیم کر دیا، سبحان اعلان کر دیتا، بانٹ دیتا، کوئی چیز اپنے کول نہیں رکھی۔ 15 سال کی عمر کے اندر آپ سفر کرنا شروع کیتا۔ سب تو پہلے آپ سمرقند کے اندر تشریف لے کے گئے، حضرت مولانا سید شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے مدرسے کے اندر جا کے سب تو پہلے آپ نے قرآن کریم حفظ کیتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرہ اپنے گھر دے وچوں پڑھیا اور حافظ بنن واسطے مولانا شرف الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ کے اندر گئے، آپ دی بارگاہ کے اندر رہ کے آپ نے قرآن کریم حفظ کیتا۔ قرآن کریم حفظ کرن تو بعد انہوں نے کول پڑھ دے رہے، پھر اتھوں چلے تے سمرقند بخارا تشریف لے کے آئے، حضرت مولانا سید حساب الدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ کے اندر پہنچے تے حضور دی شریعت دا علم انہوں نے کول پڑھیا۔ جدوں سارے علوم پڑھ گئے تے پھر دل کے اندر خیال پیدا ہویا کہ معین الدین حسن اے سارے علوم تے پڑھ لینے، اے ظاہری علوم تے پڑھ لینے، اور کوئی ایسا استاد بھی ہونا چاہیے جڑا باطنی علوم بھی پڑھا دے گے۔ سبحان اللہ۔ علم ظاہر حاصل کر لیا ہے اور علم باطن بھی حاصل کر، پھر چلے بخارا تو سفر کرتے 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 نیشا پور کے علاقے دے اندر آئے، موجودہ ایران، وہ علاقہ ایران دے اندر ہے، موجودہ ایران سے نا پتہ چلیا کہ اس علاقے دے اندر ایک بزرگ نے جنہ کا نام حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ 2 طریقے دے نال پڑھیا جاتا ہے، عثمان ہارونی، عثمان ہارونی، دونوں طریقے دے نال پڑھیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دا جدوں پتہ چلیا، چھوڑا سنیا، آپ کے کمالات کے بارے کے اندر لوگوں کو سنیا، دل کے اندر اشتیاق پیدا ہویا کہ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضری دیتی جائے، کہ جس وقت اے اشتیاق لے کے، اے محبت کے تڑپ لے کے حضرت سیدنا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چلے کہ ادھر حضرت سیدنا عثمان ہارونی اپنی خانقاہ کے اندر اپنے مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے نے اور لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جڑے شہباز نے آن کا میرے انتظار سی، آج جو شہباز آن والا ہے شادی بارگاہ دے آج کے آن تو پہلے ہی خبر دے دیتی کہ جس باکمال ہستی کا اسی ایک مدت تو انتظار کرنے سا، وہ باکمال ہستی ہوئی ساڑھے کو پہنچن والی ہے۔ جس وقت آپ پہنچے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ دے اندر نگاہ اٹھا کے دیکھیا سامنے حضرت سیدنا عثمان ہارونی کے چہرے تے جدوں نظر پئی تے دل نے گواہی دیتی معین الدین اے واقعتاً اللہ دا برگزیدہ بندہ ہے۔ کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ دا دوست دیکھنا ہوئے کہ اس کی نشانی یہ ہے اللہ کے دوست کے چہرے تے جدوں تہاڈی نظر پوے گی تانوں اللہ یاد آئے گا۔ اللہ کے دوست کے چہرے کو دیکھو گے تانوں اللہ یاد آئے گا۔ تے جدوں نظر پئی حضرت عثمان ہارونی کے چہرے تے آپ کے دل نے گواہی دیتی معین الدین اے اللہ دا دوست ہے۔ آپ دی بارگاہ کے اندر جا کے بیٹھے، سلام دعا ہوئی، بیٹھے، بیٹھن تو بعد ہاتھ اگے کیتا کہ حضور میرے بیعت کر لو، میں بیعت ہونے واسطے آیا۔ فرمایا معین الدین تو تے اج بیعت ہونے واسطے آیا، اسی تے ایک مدت تو تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یار ایسا باکمال مرید کہ جس مرید دا پیر دا انتظار کر رہا ہوئے کہ میرا مرید آن والا ہے، آج مرید انتظار کر گئے کہ میرے گھر کے اندر میرے مرشد کریم تشریف لے کے آئیں گے، آج مرید ناز کر گئے کہ میرا پیر میرے گھر کے اندر آیا، آج مرید اس چیز سے ناز کر گئے کہ میرے پیر نے میرے تے نظر کرم فرمایا اور میرا ذکر کیتا، لیکن میں قربان جاواں اس مرید کی عزت تے عظمت ہو کہ جس مرید دا انتظار اس مرید دا پیر عرش جلال کو خود کر دے آئی۔
آپ نے بیعت کیتا، بیعت کرن تو بعد چند وظائف دسے، آپ نے وظائف کی تکمیل کی تھی اور چند لمحے دے اندر، چند لمحات کے اندر آپ نے سلوک دیاں ساری منزلہ آپ کو طے کروا دی، سلوک دیاں منزلہ طے کروا کے دو امنیاں اس طرح کی دیاں، فرمایا معین الدین انہاں دے اندر دیکھو کچھ نظر آ رہا ہے، تے آپ نے دیکھ کے فرمایا جی حضور رب دی ساری کائنات انہاں امنیاں دے وچوں مینوں نظر آ رہی ہے۔ فرمایا معین الدین جو ساڈے کول تیری امانت سی وہ اسی تیرے تک پہنچا دیتی، فرمایا کہ تیری امانت سی ساڈے کول تے اے اسی تیرے تک پہنچا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہو دیسی کہ لوگوں اللہ کی بارگاہ کے اندر جدو پوچھا جائے گا میرے بولو کہ اے عثمان آج میری بارگاہ کے اندر آئے ہیں، 10 دن دنیا کے اندر بھیجیا سی، دنیا کے وچوں میرے واسطے کی لے کے آئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دیسی لوگوں میں اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑا ہو کے کہوں گا کہ پروردگار میں دنیا کے وچوں اور کچھ نہیں لے کے آیا، میں حسن معین الدین چشتی اجمیری تیری بارگاہ کے اندر لے کے آیا، میں معین الدین تیری بارگاہ کے اندر لے کے آیا۔ پھر حضرت خواجہ صاحب نے 35 سال تک اپنے مرشد کریم کی خدمت کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں سفر دے اندر جدو سفر کرتے سی میں اپنے پیر کامل دے سامان جڑا کسے سواری تے نہیں سی رکھدا بلکہ اپنے کندھیاں تے اٹھا کے سفر کردا ہوندا سی، اپنے کندھیاں تے ادب کی وجہ تو۔ تے پھر آپ نے حج دا ارادہ فرمایا، مرشد کریم دے نال حج تے تشریف لے کے گئے، تے جدو بیت اللہ دے اندر گئے تے حضرت سیدنا عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خانہ کعبہ دے کول کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی پروردگار اے معین الدین میں تیری بارگاہ کے اندر لے کے آیا، میرے مولا انہوں اپنی بارگاہ کے اندر قبول کر لے۔ ہاتھ پہ غیب تو آواز آئی اسی اینو بھی قبول کیتا اور اندے کامل بھی اسی قبول کیتا۔ قبولیت جدو مل گئی تے پھر دونوں پیر اور مرید دونوں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جا رہے ہیں کہ حج ہو گیا ہے، ہن حج اکبر کیے، اس حج تے قبولیت کی مہر کیے، روضہ رسول کی حاضری ہے۔ میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، سبحان اللہ، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ دونوں پیر مرید حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے جا کے سلام عرض کیتا، السلام علیکہ یا سید المرسلین و خاتم النبیین۔ انہاں لفظاں دے نال سلام پیش کیتا حضور دی بارگاہ دے اندر، روضہ انور دے وچوں آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخ، سبحان اللہ، سلام دا جواب روضہ انور دے وچوں آیا تے نقب کی ملیا ولیاں دے کتب، پیراں دا کتب، مشائخ دے کتب، تواڈے تے بھی سلامتی ہوے، اور سلامتی دی دعا بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں ملی تے جنوں بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں سلامتی دی دعا ملی ہوے تے او ہندوستان دے جادوگر پھر کدوں دے کے ٹھہر سکدے نے؟ عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ ایڈی بڑی قوت سی پرتھوی راج دی تے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تنے تنہا، کوئی لشکر نہیں آپ دے نال، کوئی فوج نہیں، کوئی سپاہی نہیں، تے ایڈی بڑی حکومت دے نال ٹکرا کس طرح گئے، انہوں پاش کس طرح کر کے رکھ دیتا؟ آپ دا کمال نہیں سی، ذات مصطفیٰ دا کمال سی، سبحان اللہ، جڑا حضور نے وعلیکم السلام فرمایا سی، اے سلامتی دی ضمانت بارگاہ مصطفیٰ کے وچوں آپ کو ملی ہوئی سی۔ تے پھر حضور نے فرمایا معین الدین ہن تیری ایتھے ضرورت نہیں، تیری ضرورت ہندوستان دے اندر ہے، تیری ضرورت
ہندوستان کے اندر ہے، فرمایا تو ساڈے دین دا مددگار ہے، معین الدین لقب بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں آپ کو ملیا ہے، سبحان اللہ، نام حسن ہے، مشہور کی ہے معین الدین، تے معین الدین کس طرح بنے؟ اے حضور نے فرمایا ہے کہ اے حسن تو میرے دین دا معین دا مطلب ہوتا ہے مددگار، مدد کرنے والا۔ حضور نے فرمایا معین الدین، تو معین الدین ہے، تے او آپ دے نام دا حصہ بن گیا، کیوں؟ بارگاہ مصطفیٰ دے وچوں یہ لقب آپ کو عطا ہوئے۔ پھر حضور علیہ السلام دے حکم تے عمل کرتے ہوئے واپس تشریف لے کے آئے، سفر کرتے کرتے رستے دے اندر کثیر تعداد کے اندر اولیاء امت دے نال آپ نے ملاقات کی تھی۔ رستے دے اندر بغداد شریف بھی آیا، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11ویں والی سرکار کی بارگاہ دے اندر بھی آپ نے حاضری پیش کی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حضور غوث اعظم سرکار رشتے دے اندر آپ دے ماموں لگتے ہیں، اور بعض نے یہ بھی لکھا کہ ماموں ذات پر اعلیٰ کرتے ہیں، لیکن جہاں زیادہ ایکسپٹ کیتا کہ علماء نے وہ رشتے دے اندر حضور غوث اعظم سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ماموں نے انہوں دی بارگاہ دے اندر بھی گئے، جا کے سلام عقیدت پیش کیتا، محبت کا اظہار کیتا، انہوں نے دسیا کہ حضور نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ ہن میں ہندوستان جا رہا ہوں۔ ہندوستان کا علاقہ اس وقت کی سی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ سارا ہندوستان سی، یہ سارا ہندوستان سی اس وقت۔ تے حضور نے ڈیوٹی لا کے بھیجا کہ حضرت غوث اعظم سرکار نے فرمایا معین الدین ہن ہندوستان کے جا رہے ہیں، لیکن غور کری ہند دے بارڈر تے ایک اللہ دا شیر بھی لیٹیا ہوا ہے، ہند دے بارڈر تے ایک اللہ دا شیر بھی لیٹیا ہوا ہے، ان دی بارگاہ دے اندر ذرا دھیان دے نال جانا۔ او اللہ دا شیر کون سی؟ جنہوں دنیا آج بھی دادا گنج بخش علی حجمیری ہے، سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب تشریف لے کے آئے، 40 دن تک دادا صاحب کی چوکھٹ تے بیٹھے رہے۔ یار جنہاں نو فیض نبی پاک علیہ السلام نے دیتا ہوتے انہاں نو فیض دی کمی سی، فیض دی کمی نہیں سی، برکتہ دی کمی نہیں سی، عنایات کی کمی نہیں سی، لیکن آپ دسنا چاہتے سی لوگوں جتنے مرضی بلند رتبے تے پہنچ جاؤ، لیکن اللہ کے بندے کی بارگاہ کے اندر جب جاؤ اپنا برتن خالی لے کے جاؤ، جب خالی برتن لے کے اللہ کے ولی کی بارگاہ کے اندر جاؤ گے اور برتن تہاڈا اللہ کے نور دے نال، اللہ کی عنایات دے نال، اللہ کی کرم نوازیاں دے نال مزید بھرپور ہو جاوے گا۔ سبحان اللہ۔ 40 دن تک بیٹھے رہے، چلہ کشی کی تھی آپ نے، 40 دن چلہ کشی کرن تو بعد 40ویں دن جدوں آپ تے کرم ہویا اٹھے تے بے ساختہ آپ کی زبان تے جاری ہو گیا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملا رحمہ۔ اے آپ دا شعر ہے جڑا آج ہر بندے دی زبان تے آ، بچے دی زبان تے آ، بے ساختہ آپ کی زبان تے جاری ہویا۔ تے پھر آپ اگے چلے چلدے جدو انا ساگر دے اس تالاب تے پہنچے، پرتھوی راج دے ان جادوگراں دے نال آپ کا مقابلہ ہویا، وہ سارے واقعات آپ نے کئی مرتبہ سماعت فرمائے نے۔ وہ واقعات پیش کرنا مقصود نہیں، آپ کی تعلیمات پیش کرنا مقصود ہے کہ آپ نے کس انداز دے نال لوگاں نو اعلان اسلام کیتا، لوگاں نو اسلام کی دعوت کس انداز دے نال دتی۔ آپ نے تلوار نہیں رکھی انہاں دی گردن تے، انہاں کو جبر نہیں کیتا، انہاں تے ظلم نہیں کیتا، بلکہ آپ نے اپنے کردار دے نال، اپنے عمل دے نال، اپنی محبت دے نال لوگاں کو اسلام کی طرف راغب کیتا۔ اگر کسی نے پتھر ماریا، خواجہ صاحب نے جواب دے اندر پتھر نہیں ماریا، خواجہ صاحب نے نظر محبت دے نال دیکھیا ہے۔ حضور دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان دا عکس خواجہ صاحب دے اندر موجود سی۔ آپ اللہ دے ولی نے، تے جڑا اللہ دا ولی ہوتا ہے اللہ دی صفت رحیمی دا مظہر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے رحم کا اظہار فرمایا، لوگوں نے تکلیفاں دتیاں، اذیتاں دتیاں، پریشانیاں دتیاں،
ہر طریقے کے نال آپ کو پریشان کیا گیا، لیکن آپ نے لوگوں واسطے بددعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی لوگوں واسطے، ہدایت تقسیم کی تھی لوگوں کے اندر۔ اور پھر خالق کائنات نے وہ وقت بھی آپ کو عطا فرمایا کہ جڑے آپ کے دشمن سن، جڑے آپ کے نال ظلم تے زیادتیاں کرنے والے وقت دے بادشاہ، اور پھر آپ کی بارگاہ کے اندر آ کے آپ کے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مجرب اے آپ دے اخلاق حسنہ سے، اور آپ نے اپنے مریدین کو جڑی تعلیم دیتی، جڑی تربیت فرمائی، اصل چیز ہوتی ہے پیر دے تعلیمات تے عمل کرنا، انہاں دیاں کرامتاں دیکھنا اصل چیز نہیں ہوتی، اصل چیز ہوتی ہے پیر و مرشد جو فرمان اندے تے عمل کیتا جائے۔ آپ کا ایک فرمان گرامی جڑا دور حاضر دے اندر جن کی شانوں بہت ضرورت ہے، آپ فرماتے ہیں لوگوں ایک ہوتا ہے نیکی کرنا تے ایک ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت دے اندر بیٹھنا۔ فرمایا دونوں دے وچوں افضل کی ہے، نیکی کرنا زیادہ افضل ہے یا نیک صحبت اختیار کرنا زیادہ افضل ہے؟ پھر خود جواب دے کے فرمایا کہ لوگوں نیک صحبت اختیار کرنا نیکی نالوں زیادہ افضل ہے، کہ نیکی کرو گے ایک لمحے واسطے تسی نیکی کر لئی، لیکن اگلے لمحے کا کوئی اعتبار نہیں تسی کس انداز دے اندر اگلا لمحہ گزارو گے۔ لیکن فرمایا جب نیک صحبت کے اندر بیٹھو گے، اس نیک صحبت کے اندر بیٹھن کی برکت دے نال رب تانوں نیکی والے راستے تے گامزن کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تے فرمایا ایک ہوندا ہے برائی کرنا، ایک ہوندا ہے برائی والی صحبت دے اندر بیٹھنا۔ فرمایا دونوں دے وچوں زیادہ بد تر کی ہے، بری صحبت دے اندر بیٹھنا یا برائی کرنا؟ تے پھر خود جواب دیتا، فرمایا بری صحبت دے اندر بیٹھنا زیادہ نقصان والی چیز ہے۔ فرمایا برائی کی ایک لمحے واسطے برائی کی ہو سکتا ہے، اللہ اگلے لمحے دے اندر توبہ دی توفیق عطا فرما دے میں توبہ کر لوے، لیکن جیڑا بندہ بری صحبت کے اندر بیٹھ گیا وہ گناہ والے راستے تے گامزن ہو گیا۔ فرمایا بری صحبت اختیار نہیں کرنی بلکہ اچھی صحبت اختیار کرنی ہے۔ تے اچھی صحبت کنا لوگاں دی ہے؟ انہاں لوگاں دی صحبت اچھی ہے جنہاں دی بارگاہ دے اندر بیٹھن دے نال درس قرآن ملے، شریعت مصطفیٰ دا درس، جنہاں دی بارگاہ دے اندر بیٹھن دے نال اللہ دی یاد آئے بندے نوں۔ دور حاضر دے اندر یہ بیماری ساڈے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ اسی سمجھنے اسی چھوٹی جی نیکی کر لئی، محفل ساڈی جویں دی مرضی ہوے، بیٹھک ساڈی جویں دی مرضی ہوے، لوگ جنہاں دے اندر اسی بیٹھنا جویں دی مرضی ہون، اسی تے جی نمازی ہاں، کوئی گل نہیں ہے چوراں دے کول بیٹھنے ہاں، شراب پینے والے دے کول بیٹھنے ہاں، سمگلنگ کرن والے دے کول بیٹھنے ہاں، کوئی گل نہیں جی انہاں دا عمل انہاں دے نال، اسی تے اپنی جگہ تے نیک ہاں۔ خواجہ صاحب فرماتے نے نہیں، تیری صحبت نیک ہونی چاہیے، جدو تیری صحبت نیک ہوے گی تے پھر تو گناہ والے راستے تے نہیں چلے گا بلکہ اللہ مستقل تینوں نیکی والے راستے تے چلا دے گا۔ دور حاضر دے اندر سب تو بڑی جڑی صحبت ہے وہ ساڈے کول ہے موبائل دی، وہ بیٹھا تے ویسے ہی ختم ہو گئی نا۔ ہر بندہ اگر چار بندے ایک جگہ تے بیٹھے تے ہر بندہ موبائل تے اپنے آپ دے اندر مصروف ہے، موبائل تے لگا ہوئے۔ سب تو زیادہ مصاحب ساڈا جڑا ہے نا دور حاضر دے اندر اے موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے ساڈا مصاحب، جن دے نال اسی وقت گزارنے ہاں۔ گھر دے اندر ماں باپ بیٹھے نے، انہاں دے گھر کول اولاد بیٹھی ہے، ماں باپ بھی موبائل تے لگے نے، اولاد بھی موبائل تے لگی، کسی دا حال چال نہیں پوچھنا۔ ادو ہی پوچھنا ہے جدو پورے ملک کی بجلی بند ہو جائے، نیٹ ورک ختم ہو جائے، پھر پوچھنا ہے ہاں جی کی ہویا ہے، کیوں پریشان بیٹھے جی؟ وہ اگلا بھی کہتا ہے میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن سی، موبائل بند ہو گیا تھا پریشان، ویسے حال نہیں پوچھنا۔ اے سوشل میڈیا کا دور اے ساری نوجوان نسل نو بالخصوص گھسیٹ کے گمراہی تے گناہ والے راستے تے لے کے جا رہے ہیں، زبردستی لے کے جا رہے ہیں۔ اج ضرورت صبر دی ہے کہ اسی اپنی اولاداں نو، اپنے بچیاں نو، اپنے گھر والیاں نو قرآن کریم کی تعلیم دیں۔ بزرگان دین دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھے ہیں، اج پیر و مرشد دی بارگاہ دے اندر آ کے بیٹھے ہیں، کس مقصد واسطے آئے ہیں؟ انہاں نوں منہ مکھان واسطے آئے ہیں کہ حضور تسی محفل رکھی سی اسی آئے ہیں، خواجہ صاحب دے اس دے اندر آئے ہیں، خواجہ صاحب کو حاضری لگوان واسطے آئے ہیں؟ نہیں، خواجہ صاحب کی تعلیمات تے عمل کرنے واسطے آئے ہیں۔
اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ کے اندر آیا، انہاں دی تعلیمات سن کے انہوں پلے بن کے اندے مطابق زندگی گزارن کی نیت لے کے آیا۔ اگر یہ نیت ہوئے گی انہاں دی تعلیمات تے عمل کریں گے پھر تے ساڈا آنا جڑا ہے وہ بھی باعث برکت ہے۔ اگر خالی منہ بخان واسطے آئے تے پھر ساڈا آنا جانا پورا سفر جڑا ہے بیکار ہے، کسے کام دا نہیں۔ دور حاضر کے اندر ضرورت اس چیز دی ہے اسی اپنے بچیاں نوں، اپنے گھر والوں نوں، گھر دے اندر جتنے افراد نے جڑے ساڈے تھلے نے اسی انہاں دی اچھی تربیت کریے۔ جتنے اولیاء گزرے نے کسے ولی دی زندگی اٹھا کے دیکھ لو، انہاں نوں رنگ انہاں دے گھروں لگا ہے، والدین کی طرفوں لگا ہے، انہاں دی تربیت والدین نے کی ہے۔ گود ماں دی درسگاہ پہنی ایتھوں زندگی دا نصب العین بندا ہے، ایتھوں داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلاں دے واسطے چین بندا ہے۔ شرم و حیا دی جے ہوے ماں پہ کر پھر پتر بھی غوث ثقلین بندا ہے۔ سیدہ خاتون جنت جے ماں ہوے طاہر پھر لال بھی صفی حسین بندا ہے۔ یہ سارا کمال ماں دی گود دا ہے۔ اج ضرورت اس چیز دی ہے اسی اپنے گھراں دے اندر اپنے نبی دی شریعت دی تعلیم دیں تاکہ ساڈے گھر نور علی نور بنن، ساڈے گھراں دے اندر شریعت مصطفیٰ دی روشنی ہوے، اس روشنی دا صلہ رب کائنات دنیا دے اندر بھی سانو عطا فرمائے گا، آخرت دے اندر بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ جڑے میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہے رب کائنات اپنی پاک بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرما کے میرے سمیت سانو سب کو اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، سانو سب کو اولیاء چشت دے فیوز و برکات دے نال مالا مال فرمائے، آمین وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ صوفی بشیر احمد صاحب ناشپتی بہو سونے انداز دلال اللہ کے قابل حقیقی تعریف کے بیان کرے ہم دوستوں خواجہ معین الدین